خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل حمزوی صاحب اور مفتی عامر صاحب، بہت بہت شکریہ. میں سوالات کرتا ہوں. جو پہلا سوال ہے یہ ہو چکا ہے، اس کی تکرار ہے. آپ اگر دوسرے سوال سے اگر ہم آغاز کر سکیں اور آپ تیار تو بتائیے گا. تو جو دوسرا سوال ہے ہم وہاں سے کرتے ہیں آغاز. علماء کرام سے سوال کر کے چلا سکتے ہیں ہم؟ جی کنٹرول روم. جی چلائیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ بہت ساری میڈیکل کمپنیاں جو ڈاکٹروں کے پاس آ کے وزٹ کرتی ہے اور مختلف میڈیسنس پہ ڈاکٹروں کو 20%، 25% یا مختلف گفٹس دیتی ہے، تو آیا ڈاکٹروں کا یہ گفٹس لینا یا یہ پرسنٹیج لینا درست ہے؟ صحیح. مفتی سہیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑا معصومانہ سوال ہے. جی دیکھیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل کمپنی ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے اپنی میڈیسنس بتاتی ہے کہ جی یہ ہم نے میڈیسنس فلاں فلاں پیشنٹس کے لیے لانچ کی ہیں، تو آپ اسے چیک کر لیجئے. اب ڈاکٹر نے چیک کی ہیں اور ڈاکٹرز مطمئن ہیں کہ یار یہ دوائی، یہ میڈیسنس یا یہ انجیکشنز وغیرہ جو بھی XYZ ہیں بہت اچھے ہیں اور پیشنٹس کے لیے بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے ریکمنڈ کروں گا، اور وہ اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے کہ بھئی یہ بالکل دوائیاں اپرووڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس صورت میں ڈاکٹر کوئی دل میں لالچ نہیں رکھتا اور ان کی میڈیسنس آگے ریکمنڈ کرتا ہے اور پیشنٹس کا اس میں فائدہ ہے. اور میڈیکل کمپنیز جو ہیں، میڈیسنز جو ہیں، وہ یعنی اپنے ایک یعنی خوشی سے اس کے کچھ گفٹ وغیرہ دیتی ہیں، تو اس میں بظاہر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن بعض میڈیسنس ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی یوں سمجھنے کہ ہیوی ڈوز ہوتی ہیں، جو بعض اوقات ہر مریض کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ریکمنڈ کریں، ہم آپ کو فلاں جگہ کا ٹور لگا دیں گے، فلاں جگہ کا. اور وہ میڈیسنس ہر ایک کے لیے صحیح نہیں ہوتی اور ڈاکٹرز کے دل میں لالچ بھی ہے. اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا. صحیح. اگر کوئی ڈاکٹر اس وجہ سے ریکمنڈ کر دے کوئی کہ اس کے بدلے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا. اور جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی میڈیکل کمپنی اپنی خوشی سے دے دیتی ہیں، تو آپ معصومانہ سوال ہے کہ کوئی اپنی مطلب خوشی سے ویسے ہی کیوں دیں گے؟ وہ اسی وجہ سے دیں گے کہ یہ ان کی مرضی. میں نے تھوڑی نرمی کی ہے. ٹھیک ہے. جی حسن ظن رکھا ہے آپ نے، اچھی نیت کے ساتھ حسن ظن رکھا ہے تاکہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ جائیں. اس میں کوئی فقہی حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ میں ایک جملہ کہوں گا کہ بعض تو ایسی کمپنیز ہیں کہ جو ڈاکٹرز کو ہائی پروفائل انداز میں یعنی خرچہ وغیرہ دیتی ہیں، اور کہیں پر وہ سفر میں جاتے ہیں تو بزنس کلاس دیتی ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل دیتی ہیں. تو یہ بہرحال صحیح نہیں ہے. صحیح. اس میں بنیادی طور پر ایکسپلائٹیشن جو ہے ظاہر ہے اس کو منع کیا جائے گا کہ جو مریض ہے اس کی بیماری ہے، اس بیماری کا اسے علاج چاہیے. وہ علاج اے میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے، بی میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے. اے میڈیسن کی ایک کاسٹ ہے، بی میڈیسن کی کاسٹ ہے. مریض کے لیے دونوں کاسٹ ایک برابر ہے، مریض کا فائدہ دونوں میڈیسن کے اندر ایک برابر ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی کمپنی ڈاکٹر کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ ریکمنڈ کیجئے. ڈاکٹر اسیس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دونوں میڈیسنز بالکل برابر ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ قیمت میں کوئی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، نہ کوالٹی میں کوئی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. یہاں پر اگر کوئی چیز گفٹ کی جا رہی ہے تو بسم اللہ لے لیجئے. لیکن اگر مریض کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی. مین جو اس کے اندر رول ہے نا وسیم صاحب، وہ ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ فیسیلیٹیٹ کریں، ریگولیٹ کریں. ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ کدھر اسٹینڈ کرتی ہے. گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے. احتکار کے مسائل ہیں، کالا بازاری کے مسائل ہیں، بلیک مارکیٹنگ کے مسائل ہیں. یہ تمام وہ ایشوز ہیں کہ جس کے اندر گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اصولی طور پہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی سے بلکہ میں ایسے مسیحاؤں کو جانتا ہوں ڈاکٹرز کو کہ جو کمپنیز اس طرح دیتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی دوا صحیح ہے، میں ریکمنڈ کروں گا، آپ مجھے کچھ نہ دیجیے، جو میرا پیشنٹ ہے یہ جب لینے کے لیے آئے گا تو اس کو اتنا % ڈسکاؤنٹ دے دیجیے گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ہر شعبے میں قابل قدر ہیں ایسے. کیا جی جی ضرور ضرور. مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اور علامہ صاحب نے جو لفظ ایکسپلائٹیشن استعمال کیا. جب یہ فارماسیوٹیکل کمپنی اتنے سارے ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پر فیسیلیٹیٹ کریں گی تو کاسٹ کس پہ جائے گی؟ وہ الٹیمیٹلی پبلک پہ جانی. تو بھائی ایکسپلائٹیشن ہی ہو رہی ہے اس کے اندر، جس کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے. اور آپ اگر وہ کاسٹ
اس طرح نہیں دیتے تو پھر یعنی یا اس طرح فیسلیٹیٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی جو اس کا اینڈ یوزر ہے جو کہ پیشنٹ ہے اس کا فائدہ ہونا ہے. اور باقی میڈیسن کا معاملہ ہو تو یہ تو انسانیت کی خدمت والا وہ گوشہ ہے کہ جہاں تو اپنے پلے سے آدمی کو کچھ دینا پڑ جائے تو اس میں خیر ہے, بجائے اس کی ایکسپلائٹیشن کرنے کی کوشش کی جائے. مور اور لیس وہی بات ہو گئی. اگر اس کی کاسٹ جو کسٹمر ہے پڑ رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ دوا ایک مہنگی دوا ہو گئی دوسری دوا کی نسبت, تو وہ ان کے لیے بات آ گئی کہ پھر آپ پھر تو اس کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے, اس کو ریکمنڈ کرنا سارے مسئلے کے اندر وزارت صحت کا جو رول ہے نا وہ وہی ہے جو کل میں نے گزارش کیا تھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. مفتی عامر صاحب ذرا سنیے اگلا سوال سنیے. سوال یہ ہے کہ مجھے نا عجیب بہت ڈرانے خواب آتے ہیں, تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں نے گھر پہ سورہ البقرہ کی تلاوت بھی کی خود سے, میں نے تلاوت لگاتی بھی ہوں, میں قرآن پاک پابندی سے پڑھتی ہوں, میں نماز کی پابندی کا خیال رکھتی ہوں پورا, لیکن پھر بھی مجھے خواب بہت ڈرانے آتے ہیں. تو آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میں کیا کروں, کیا پڑھوں؟ صحیح مفتی عامر صاحب. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خواب جو ہے وہ ان کو بہت ڈرونے آتے ہیں اور یہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. اصل میں دل میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, کوئی انہونا, کوئی موہوم سا, کوئی مخفی سا بھی خوف بیٹھا ہو نا, پھر خواب میں اس چیز کا جو ہے وہ بندہ سب کانشیس مائنڈ میں ادھر پہنچ جاتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کامل ہوگا, اللہ پہ یقین کامل ہوگا, اور اس یقین کی برکت سے وہ خوف ڈر ختم ہونا شروع ہوگا, تو آٹومیٹکلی خواب پہ بھی انشاءاللہ اثر آئے گا. ٹھیک ہے. اور ڈراؤنا خواب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے نا, یا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت برا ہونے والا ہے؟ اصل میں یہ تعبیر سے متعلق ہے. صحیح, میں اس میں کچھ عرض کرتا, لیکن تعبیر کے ایکسپرٹ بیٹھے ہونا تو پھر مناسب نہیں. سبحان اللہ. قبلہ فرمائیے گا. میں ان کی باری لے رہا ہوں تو نہیں مجھے اچھا لگے گا. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک خواہ انہونے خوف میں رہتا ہے. صحیح ہے. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ چیزیں اس کے لاشعور میں کہیں رچ بس جاتی ہیں. جب بندہ سوتا ہے نا تو لاشعور ایکٹیو ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو وہ ڈر خوف وہ سارا ریل کی طرح گھومتی ہے اور اسے نظر آتی ہے. اسے خواب ہمت کہتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں, سوچے زیادہ نہیں, انشاءاللہ کوئی ایسے ڈرانے خواب نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے, ایسی سچویشن نہیں ہے اور ہوتا ہے تو احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے جو مصائب و علام جس کو نہیں پھلانگ سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک. ایک اگلا سوال مفتی عامر صاحب سنیے گا آپ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, ٹی وی سے دیکھ کے افطاری کھولیں یا جو محلے میں اذان ہو رہی ہے اس سے افطاری کھولیں؟ روزہ کھولیں ٹی وی پہ دیکھ کے یا محلے کی اذان سے؟ ایک آپشن یہ بتا نا کہ یہ اور نن آف دا ابو, یہ بھی ہونا چاہیے تھا. آپشن اے ٹی وی ہے, آپشن بی محلے کی اذان ہے, اور آپشن سی میں خود ڈال دیتا ہوں نن آف دا ابو. اس میں آپ صحیح آپشن بتا دیں. جی اچھا, روزے کا ٹائم نوٹ کر لیں آپ اور اس ٹائم پہ روزہ کھول لیں. اور اگر آپ ٹی وی کی اذان سے روزہ کھولتے ہیں تو چونکہ ٹی وی والے بھی پہلے سے ہی ٹائم کے مطابق اذان اور اعلان کرتے ہیں, صحیح ہے, لہٰذا آپ ٹی وی سے کھول سکتے ہیں. کسی قسم کا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا احتیاط کرنا چاہیں تو کچھ سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ محلے کی اذان بعد میں ہوتی ہے, کیونکہ اذان دینے والا پہلے روزہ کھولتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اذان دیتا ہے. صحیح. تو لہٰذا آپ اس پر بھی روزہ کھولنا چاہیں تو بے شک کھول لیں. انشاءاللہ روزہ کسی طرح بھی آپ کھول لیں گے تو ہو جائے گا. کسی مؤذن کی غلطی کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ روزہ جلدی افطار کر لے, تو اب وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اس شخص کو روزے کا کرنا پڑے گا یا مؤذن صاحب کی غلطی ہے تو وہی جواب دیں پھر اللہ کو؟ دیکھیں, مؤذن کو احتیاط تو لازمی طور پہ کرنی چاہیے, لیکن بہرحال غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا امکان بنی آدم سے تو بہرحال ہے, جو ایک ہیومن ایرر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الخطاء والعصیان رفع عن امتی, کہ بھول چوک اور خطا جو ہے نا وہ میری امت سے معاف ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ غلطی سے مؤذن نے اذان دے دی جس پر روزہ کھل گیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو روزے کا اجر بھی عطا فرمائے گا. لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے وقت سے پہلے کھول لیا ہے تو اب آپ نے اس روزے کی قضا تو دینی ہے. بے شک آپ نے 40 سیکنڈ پہلے روزہ کھول لیا ہے اور ان کی غلطی آپ کو دوبارہ رکھنا ہے. ہاں,
تو قضا کرنی ہے اس روزے کی، البتہ اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایک بات اس میں عرض کر دوں کہ روزے کے جو افطار کے ٹائم ہے، سحری کے ٹائم ہے نا، اس کے اندر عموماً ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 7:01 ٹائم ہے، تو کوئی 7:01 رکھتا ہے اپنا ٹائم احتیاط، تھوڑی سی احتیاطاً آگے پیچھے، کوئی 2 منٹ رکھتا ہے، کوئی 2.5 منٹ رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیں کہ الگ الگ ٹائم پہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جس پہ بھی آپ نے کھولا روزہ ہو جائے گا۔ یہ چند سیکنڈوں کے بلکہ 1-8 منٹ کا بھی فرق آتا ہے، اس پر آپ نہ جائیں۔ یعنی ہر کوئی جو اصل ٹائم ہوتا ہے بند کرنے میں تھوڑا پیچھے آ جاتا ہے اور کھولنے میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن خلاصے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے جو اصل ٹائم ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی روزہ افطار کر لیا ہے، توڑ دیا ہے غلطی سے صحیح، تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کچھ بیلنس فرمائیں گے آپ یا کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر؟ میں تھوڑا لائٹر نوٹ پر، اگر مفتی صاحبان مجھے اجازت ہے تو، کیونکہ الحمدللہ احناف کی اکثریت ہے، فقہ جعفری پر عمل کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے کسی نے غلط اذان دی تو ایک شور برپا ہوگا، تو اگر شور برپا ہو جائے اور ہنگامہ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ تھوڑا بھی انتظار کرنا ہے، تو 10 منٹ کا ٹائم تک 11-12 منٹ تھوڑا اور ویٹ کر لیجیے، پھر اس کے بعد روزہ کھولیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ آسان سے طریقہ ہے، آسمان کو دیکھیے اور خود ہی اس بات کو جج کر لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کیلنڈر کے اوپر اطمینان ہے اور اس کو فالو کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں اگر غلطی معلوم ہو تو پھر گنجائش نکل آتی ہے۔ لیکن اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو پھر غلطی سے ہو گیا تو معذرت ہو جائے گی، معافی مل جائے گی، دوبارہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ عام طور پر اتنی زیادہ غلطی نہیں ہوتی، 2-3 منٹ کی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، گنجائش نکل آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں وہ جو موضوع اس کا اخلاقی پہلو پلیز بتائیے، جس کو ہم نے فارماسیوٹیکلس کے حوالے سے بات کی تھی نا، یعنی چونکہ میں نے بہت ریئل لائف ایگزامپل اس طرح کی دیکھی ہیں، آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ واقعاً صرف اس وجہ سے، ایک تو بڑی اچھی ایگزامپل بھی مفتی صاحب نے، وہ بھی آف کورس ایگزسٹ کرتی ہیں، صرف اپنے مالی بینیفٹ کی وجہ سے لوگوں کو غلط ڈوز ریکمنڈ کرنا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اب سے کچھ دنوں پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے یہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں خود فلاں فارماسیوٹیکل کمپنی میں اتنے سالوں تک کام کر چکا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، آئی نیو۔ تو کہنا کہ مجھے میری بیگم کو ڈاکٹر نے فلاں دوا ریکمنڈ کی، وہ دوا مثال کے طور پر 1000 روپے کی تھی، اور میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بالکل یہی چیز ہے، 250 کی دوائی میں بھی یہی کام ہو جائے گا، تم نے کرنا ہے کہ تم نے 250 والی دوائی لینی ہے، ڈاکٹر کو نہیں بتانا، اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ اس کا اثر وہی ہوگا۔ میں نے پریسائزلی یہی ہوا، میں نے 1000 کے بجائے 250 والی دوائی لی، کیونکہ فارمولا ایک تھا، حالانکہ ڈاکٹر منع کر رہی تھی، اور بالکل وہی اثر ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے اے کے بجائے بی میڈیسن استعمال کی ہے۔ تو یہاں اگر اس ڈاکٹر نے صرف اس وجہ سے کہ مجھے ذرا اس کمپنی سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ 200 کے بجائے 1000 والی دوا ریکمنڈ کی ہے، تو اس کا فقہی پہلو تو آ گیا۔ اس کی اخلاقی پہلو پہ بات کریں کہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ اس وجہ سے آپ جو ہے رگڑا لگا رہے ہیں۔ جو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نا کہ لوگ مر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں قرآن حکیم سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے کہ جس سے ایک انسان کی جان کو بچایا اس سے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ میں نے اسی نے وہ جملہ استعمال کیا تھا، بعض پروفیشنز بڑے مقدس ہوتے ہیں جہاں صرف آپ کے لیے معاش اور پیٹ کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ معاد کا معاملہ بھی ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، خدمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اب اپنے محض ذاتی مفاد کے خاطر ایکسپلائٹیشن کا معاملہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے۔ ہم سب کو حدیث مبارک یاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اس پیشنٹ کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ لو، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اندر سے جواب آئے گا۔ میں ذرا اس پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچوں، آج آپ فارماسیوٹیکل یا کسی میڈیسن کی لائن سے آپ اٹیچڈ ہیں، میڈیکل کی لائن سے، آپ کی اولاد یا آپ کے کسی گھر کے فرد کا کسی اور پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اور وہاں آپ کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوتی، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہ مجھے اچھا لگے گا نہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو جب میں اس کو معیار بناتا ہوں کہ انما المؤمنون اخوہ، کم از کم مسلمانوں کی بات کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کسی دوسرے کا نقصان دراصل میرا نقصان ہے۔ ہم ایک عمارت کی مانند ہیں، اخلاقی پہلو، اور عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصہ تکلیف محسوس کرے سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو جب ان اخلاقی بنیادوں پر معاشرے کی اٹھان ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ سوالات بھی کم ہوں گے اور ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی۔ آپ بھی واقف ہیں، مفتی صاحب بھی واقف ہیں، ہم ایسے ڈاکٹرز کو جانتے اللہ کی قسم کہ جو کتنے ہی مریضوں کو اپنی جیب سے میں بھی جانتا، بالکل صحیح ہے۔ اور بعض فارماسیوٹیکل کمپنیز والے بھی اچھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پرسنٹیج کے 20% 50% ایلوکیشن ہے اس طرح کے ڈیزرونگ پیشنٹس کے لیے۔ یہ مثالیں بھی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے یہ اخلاقی معیار موجود ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جملے کہوں گا، دیکھیں جس طریقے سے امت کے علماء پر نا عوام الناس کی بڑی توقعات ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں،
اور وہ علماء ذرا سا بھی اس سے ہٹتے ہیں تو امت برداشت نہیں کرتی. میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ آپ امت کے مسیحا ہیں اور آپ اپنے مقام سے جب گرتے نا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی خوشی نہیں آتا, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کی گھر والی بیمار ہے, اور وہ بیچارہ پیسوں کو نہیں دیکھتا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, قرضہ لے کر دے گا آپ کو. تو خدا کے واسطے اپنے منصب سے نہ گریں, اپنے منصب پر رہیں تاکہ اس امت کا بھلا ہو, مسیحا بنے, قصائی نہ بنے. میں آخری 2-3 منٹ ایک فقہی مسئلے کا آپ پہلے جواب دیجیے, سنائیے گا بیٹا جلدی سے. السلام علیکم وسیم بھائی, اصل میں دبئی میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا تھا, ادھر کچھ مستحق ہیں جو غیر مسلم ہیں, صحیح ہے, کیا ہم ان کو فطرانہ دے سکتے ہیں غیر مسلم کو؟ اور دوسرا, میری وائف پریگننٹ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس کا جو فطرانہ اور جو فدیہ ہوتا ہے روزہ کا, تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ان کو, اور وہ کتنا ہوتا ہے, اس کا نصاب کیا ہے؟ آپ اگر پہلے حصے کا جواب دیں پھر میں دوسرے مفتی عامر صاحب سے لے لیتا ہوں. جی, پہلا یہ ہے کہ غیر مسلموں کو فطرہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو ہمارے احناف میں یہ مسئلہ درج ہے کہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہو گئی, فطرہ ہو گیا, یا کفارے کی رقم ہو گئی, یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, یہ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں جو غریب ہیں, شرعی فقیر ہیں. ہاں, غیر مسلموں کو صدقہ نافلہ کے ذریعے جتنی مدد کر سکتے ہیں کیجیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور مفتی عامر صاحب, ان کی وائف حاملہ ہیں, روزے نہیں رکھ سکتی, تو کیا اس کا فطرانہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں وہ؟ ہاں دیکھیں, فطرانے کا مفتی صاحب نے بتا دیا کہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے حاملہ خاتون, تو فقہ حنفی کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مرض میں ہے, تکلیف میں ہے, مسئلے میں ہے کہ جس سے بعد میں فاقہ ہو جائے گا, صحیح, ہاں, تو اسے پھر فطرانہ نہیں دینا ہوگا, اسے قضا کرنی ہوگی. صحیح. ہاں, اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا, اتنا بیمار ہے کہ پھر افاقے کی توقع نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے فطرہ دینا چاہیے. بالکل صحیح. اور کوئکلی اگر یہ بتایا, انہوں نے پوچھا ہے کہ فطرہ کتنا ہونا چاہیے, اگر فطرانہ دینا ہو کسی کو, اس کیس میں تو ان کو نہیں دینا. 2.25 سیر آٹے کی جو قیمت ہے نا, وہ فطرانے کا بنتا ہے. فقہ حنفی کے مطابق کم سے کم فطرانہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت 125 روپے لگا لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم یعنی لوگ اس کو فدیہ کہیں یا فطرانہ کہیں گے, یا ایک ہی ہے بات؟ دیکھیں, فطرہ جو ہے نا عید کے لیے, عید الفطر کے لیے لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور فدیہ جو ہے وہ روزے کی قضا کا, روزے کے کفارے کے طور پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رقم دونوں کی ایک ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, صحیح. داؤدانی صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک تو آپ ان مسائل میں بھی فقہ جعفریہ کا اوپینین دے دیجیے گا, اور گھر میں کام کرنے والا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو کیا اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر اس کے پاس وہ بالغ نہیں ہے اور وہ شعور نہیں ہے جو خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر پردہ نہیں ہے, ساکت ہے. اگر وہ ایک ایسی ایج میں پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ اس مرحلے سے قریب ہونے والا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو پسند کیا گیا ہے. لیکن واجب اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس وہ شعور ہو جو خواتین سے متعلق ہے, اور کم سے کم وہ بالغ ضرور ہو. اگر وہ بالغ ہے تو پھر تو یہ واجب ہو جائے گا. جو فطرے والا جو ایشو تھا, اس کے حوالے سے بھی میں گزارش کروں کہ جو زکوٰۃ عمومی ہوتی ہے, اس کے حوالے سے تو وہی ہشت گانا جو 8 مصارف آ گئے قرآن مجید کے اندر, اس میں مؤلفۃ القلوب والے جو معاملہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن اگر تالیف قلب والا معاملہ ہو تو فقہ جعفری میں گنجائش ہے. جہاں تک فطرے کا تعلق ہے, فطرہ جو ہے وہ فقراء تک, مومن فقراء تک محدود رہے گا معاملہ, وہ نان مسلمس کو نہیں دیا جا سکے گا. اور اس کے حوالے سے اگر کرنا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ جو ان میں ڈیزرونگ کیسز ہیں ان کی مدد کریں, دوسرے ہیڈ سے ان کی مدد کی جائے. فطرے کی جو رقم 3 کلو آٹا, 3 کلو چاول یا اس کی رقم, یہ دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں, تو بڑھا کر دیں تو اور اچھا ہے. جہاں تک فدیے کا تعلق ہے, فدیے کے حوالے سے ہمارے پاس جو مقدار ہے وہ 3 پاؤ ہے, کہ 3 پاؤ آٹا, 3 پاؤ چاول اگر دے دیا جائے تو ایک روزے کا فدیہ مان لیا جائے گا. من تطوع جو اس کے اندر اضافہ کرے تو بہت اچھا ہے, اس کو ڈبل کر دے, 3 سائز کر دے, بہت اچھی بات ہے اس کے حوالے. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی بتا دیجئے, کہتے ہیں کہ میری والدہ کو سانس کی مشین لگی ہوئی ہے جس میں بوائل پانی ڈالا جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم اس کی کیفیت ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے, تو کیا اس سے ان کے روزے پر اثر پڑے گا؟ ایک اصولی بات کہ اگر اتنا ہی سخت مسئلہ ہے تو پھر شاید روزہ رکھنے کے لیے ساقط ہو جائے شاید, کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہے, آئی ڈاؤٹ. یعنی اس پہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ افراد اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو اپنا انپٹ دینا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اگر بہرحال کوالیفائی کرتی ہیں اور کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جا رہی تو روزہ ٹھیک رہے گا. کنکلوڈنگ آپ جو بھی, آج ماشاءاللہ 21ویں شب ہے, اور اگر ایک خاص انداز سے کہیں تو فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. یہ تیسرا عشرہ ہے.
اور اگر اب تک کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اس آخری عشرے میں ہم پلان کریں، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قدر کی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ افضل بھی ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو جو ہم شروع دن سے اس فورم سے بار بار گزارش کرتے آئے ہیں کہ قرآن پاک سے تعلق کا معاملہ، اس کی تلاوت بھی، اس کا فہم بھی، اس پر عمل بھی، اور پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے 5 طاق راتوں میں ہمیں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ کوشش کرے سب میں اہتمام ہو، اور 27 شب کے بارے میں زیادہ گمان بیان کیا جاتا ہے، اس میں اور زیادہ اہتمام انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ ٹارگٹ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمیں بخشش نہ کرا سکے، امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے آمین۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ سوچ کے گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ خاتون کا مسئلہ اپنے جو بیمار خاتون ہے تو علامہ صاحب نے جو فرمایا ایسا ہی ہے کہ اتنا ہی شدت کے ساتھ مرض ہے تو روزہ چھوڑ دیں، اور دائمی مرض ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، دائمی مرض نہیں تو بعد میں رکھ لیجیے گا۔ اور میں ایک بات کہوں گا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے 21ویں شب، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ انشاءاللہ مزید بات بھی ہوگی انشاءاللہ علماء کرام کے سیگمنٹ میں۔ ایک وقفے کے بعد ابھی ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا